السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا 9واں رکوع، آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ نیز آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا، میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اس میں میرا کیا قصور، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا جہاد سے اس طرح گریز کرنے کا قصہ بیان کرنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ ان میں سے قابیل عمر میں بڑا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، جسم کا قوی اور تند مزاج تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل بھیڑ بکریاں پالتا اور چرایا کرتا تھا، نیک، فرما بردار اور منکسر مزاج تھا۔ ان دونوں میں کسی بات پر تنازع پیدا ہوا اور بالآخر قابیل نے ظلم و تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان ہی سے مار ڈالا۔ سابقہ آیات سے اس قصے کا ربط یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود بھی مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر واقع ہوئے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یعنی یہود قتل کی سازشوں میں اور مظلوموں کو قتل کرنے میں بڑے دلیر واقع ہوئے تھے، مگر جب جہاد کا موقع آیا تو ایسی بزدلی دکھائی کہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہ لیتے تھے، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مکر و فریب کی چالوں سے مظلوموں پر ہاتھ اٹھانے والے لوگ معرکہ کارزار میں نامرد ہی ثابت ہوا کرتے ہیں۔ دور نبوی میں بھی مدینہ کے یہودیوں کی بالکل یہی صورتحال تھی۔ حابیل اور قابیل میں تنازع کس بات پر تھا؟ قرآن اس سوال کا جواب دینے سے خاموش ہے۔ البتہ تفسیروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جس لڑکی سے حابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، قابیل یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نکاح میں آئے۔ اس کا یہ مطالبہ چونکہ بے انصافی پر مبنی تھا، لہذا اسے تسلیم نہ کیا گیا۔ اس سے قابیل اور بھی طیش میں آ گیا، جس کا حل سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ پیش کیا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آگ آ کر کھا جائے، یعنی جس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اسی سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا اور یہ تنازع ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل ویسے بھی نیک سیرت انسان تھا اور اس لڑکی سے نکاح کا حق بھی اسی کا بنتا تھا۔ نیز اس نے قربانی میں جو اشیاء پیش کی تھیں وہ سب اچھی قسم کی تھیں اور خالصتاً رضائے الہی کی نیت سے پیش کی تھیں، لہذا اسی کی قربانی کو اللہ کے حضور شرف قبولیت بخشا گیا۔ اس کے مقابلے میں قابیل بے انصاف اور اچھے کردار کا مالک نہ تھا اور قربانی میں بھی ناقص اور ردی قسم کی اشیاء رکھی تھیں، لہذا اس کی قربانی کی چیزیں جوں کی توں پڑی رہیں۔ گویا اس قربانی کی کسوٹی نے بھی حابیل ہی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔